صرف اور صرف سوتے وقت ہی وظیفہ پڑھ لو، ہر مقصد ہر خواب پوری ہوگی۔ دولت والا خواب ہو، کامیابی والا ہو، اولاد والا ہو، زندگی میں سکون والا ہو، رزق و دولت میں برکت والا ہو، یا کاروبار اور روزگار میں ترقی اور ترویج کے لیے پاورفل نبوی وظیفہ۔ جو مقصد چاہتے ہو کہ پورا ہو جائے تو عشاء کے وقت سونے سے پہلے چند لمحوں کے لیے اللہ کے بارگاہ میں کلمات پڑھنے کا اہتمام کرے۔ انشاءاللہ ہر مقصد ہر خواب بفضل رب ذوالجلال پوری ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ذات ہے، صمد ہے، بے نیاز ہے، رحیم کریم رحمان ذات ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا۔ وہ ذات جو جزا اور سزا کا مالک ہے، اس کی طاقت سے تمام جہان اور کائنات کا نظام قائم ہے، جہنم اور جنت دینے پر قادر ہے۔ درود شریف اس عظیم ہستی پر جس کی صورت سے تمام جہانوں کا نقشہ قائم و دائم ہے۔ اللہ رب العزال کا حبیب بندہ ہے اور ہم سب کی آنکھوں کی ڈنڈک ہے۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے تو اس عظیم ہستی پر یعنی سرور کائنات سردار دو جہاں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر میرے ساتھ ایک مرتبہ درود پڑھ لیجیے تاکہ ہم پر رحم کیا جائے، ہم پر رحمت نازل ہو جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا نبینا محمد۔ محترم ناظرین، سونے سے پہلے 21 بار یہ وظیفہ پڑھ لے، ہر مقصد ہر خواب پورا ہوگا۔ اس عمل کے بعد زندگی میں شاید کوئی دوسری عمل کی ضرورت نہ پڑے، صرف اور صرف عشاء کی نماز کے بعد چند لمحوں کے لیے تسبیحات پڑھنا شروع کرے۔ دل میں جو خواہش ہو، جو بھی مقصد ہو، زندگی میں جو بھی حاجات ہو، سوتے وقت یہ عمل ضرور کر لے، انشاءاللہ دوسرے وظائف کی ضرورت نہ پڑے گی۔ محترم ناظرین، آپ سب سامعین، تمام بہن بھائیوں نے میرے کنٹینٹ میں ایک خاصیت دیکھی ہوگی کہ میری ہر ویڈیو میں آغاز مبارک نام اللہ رب العزت اور سرور کائنات سردار دو جہاں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک سے ہوتی ہے، اور اس سے بڑھ کر درود بھی پڑھتے ہیں۔ سوچنے کی پوائنٹ یہ ہے کہ ایک تسبیح کی شروعات اس طرح سے ہوتی ہے تو پھر کیسی اعمال ہمارے لیے مفید نہ ہوگی۔ ذرا یقین کے ساتھ سونے سے پہلے تسبیحات پڑھنے کا معمول بنا لے، انشاءاللہ ہر حاجت ہر مقصد ہر خواب پوری ہوگی، صرف سونے سے پہلے ان کلمات کے تسبیح پڑھنے سے۔ محترم ناظرین، قرآن ایک صورت جو سرور کائنات سردار دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلی پسند ہے، وہ کون سی صورت ہے جس پر اللہ کی رضا کی سند ملتا ہے؟ حدیث سے مروی ہے، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو آواز دیتا ہے کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبرائیل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر وہ تمام آسمان والوں میں آواز دیتے ہیں اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، پھر تمام آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد وہ زمین میں بھی اللہ کے بندوں میں مقبول اور محبوب بن جاتا ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کی محبت کسی کے ساتھ شامل حال ہوگی، تب بھی وہ لوگوں کے دلوں میں قابل عزت و احترام انسان بنیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا آسان طریقہ سورہ اخلاص کے مستقل تلاوت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جو سورہ اخلاص سے حد درجہ محبت رکھتی ہے، محبت کی وجہ سے اپنی ہر نماز میں پڑھتا تھا، یہ خوشخبری سنائی کہ انہیں خبر دو کہ اللہ بھی اس سے محبت رکھتا ہے۔ محترم ناظرین، وہ تسبیحات جو سونے سے پہلے لازمی پڑھے اور سوتے وقت پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، وہ درج ذیل ہے۔ محترم ناظرین، وظیفہ نوٹ فرما لیں، سونے سے پہلے کس مرتبہ یہ کلمات پڑھے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یا حی یا قیوم، سورہ اخلاص 3 مرتبہ۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ نبوی وظیفہ یاد رکھیے، توکلت علی الحی الذی لا یموت، الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔
انشاءاللہ جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے سونے سے پہلے تسبیحات پڑھے گا، خرخواہ بفضل خدا پوری ہوگی۔ محترم ناظرین، ذرا قرآن مجید کی فضیلت سماعت فرمائیے، انشاءاللہ ہر عمل میں اللہ رب ذوالجلال برکت فرمائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کو تم دنیاوی پریشانی یا مصیبت کے وقت پڑھو تو پریشانی دور ہو جائے۔ غرض کی گئی جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ یہ آیہ کریمہ یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اسم اعظم ہے، اس کے ساتھ جو بھی دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ یہ قرآنی دعا آیت کریمہ کہلاتی ہے اور بلاؤں کے خاتمے کے لیے بہت مفید ہے۔ محترم ناظرین، جس مقصد کے لیے وظیفہ کریں گے وہ مقصد وہ خواب پوری ہوگی، لیکن یاد رکھیے اور دعا وظائف پڑھنے کی شرائط میں سے 7 شرطیں نہایت ہی اہم اور ضروری ہے۔ ان کے بغیر قرآنی اعمال سے فوائد حاصل ہونے میں کمی آ سکتی ہے۔ وہ شرائط یہ ہے: نمبر 1، حلال لقمہ کھانا اور حرام غذائیوں سے بچنا، سچ بولنا اور جھوٹ سے ہمیشہ بچتے رہنا، نیت کو درست اور پاکیزہ رکھنا کہ ہر نیکی اللہ کریم ہے کے لیے کرنا، شریعت کے احکام کی پوری پابندی کرنا، اللہ کریم کے دین کے سنت و مثلاً قرآن، کعبہ، نبی، نماز وغیرہ کی تعظیم اور بزرگان دین کا ہمیشہ ادب و احترام کرنا۔ جو وظیفہ بھی پڑھیں دل کے حضوری یعنی مکمل توجہ کے ساتھ پڑھنا۔ جو عمل اور وظیفہ پڑھے اس کی تاثیر پر پورا یقین اور پختہ عقیدہ رکھنا، اگر شک و شبہ ہو تو وظیفہ عمل نہیں کرتا۔ محترم ناظرین، آج کے اس مجرب ترین تسبیح پر یقین کے ساتھ عمل کیجیے، انشاءاللہ روزانہ تسبیح پڑھنے سے آپ کی ہر دعا قبول ہوں گی، ہر حاجت اور ضرورت اللہ رب ذوالجلال پوری فرمائے گی۔ جہاں بھی رہے خوش رہے، سلامت رہے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔